بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے کے ساتھ محمد عبد الرحمن حاضر ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے معروف مذہبی اسکالر جناب پروفیسر مصباح الرحمن یوسفی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے محمد احسان صاحب کے اس سوال سے۔ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بجلی یا گیس چوری کرنا، اس چوری شدہ بجلی یا گیس سے فائدہ اٹھانا یا اس کی بجلی کی جو روشنی ہے اس میں عبادات کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور ایسا کرنے والے کے بارے میں کیا اسلامی حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ اس لیے امانت اور دیانت مسلمانوں کا شیوا ہے۔ مسلمان نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی چوری کر کے کسی اور کا حق مارتا ہے۔ اپنی چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پھیلاتا ہے، کسی اور کو دیکھ کر اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ انفرادی طور پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے اور اجتماعی طور پر ایسے سسٹم اور نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے جس میں عدل و انصاف اور صداقت و امانت کا دور دورہ ہو، تاکہ کوئی بھی کسی کا حق نہ مارے اور کسی پر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ انفرادی حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالنا منع ہے، اور جب تک حقدار کو اپنا حق نہ دیا جائے یا وہ معاف نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا عمل قابل مواخذہ ہے اور اس پر ضرور باز پرس ہوگی۔ لیکن اجتماعی حقوق پر دست درازی اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایسا حق جس کے مالکان ایک سے زیادہ ہوں، وہ قومی ملکیت ہو، سرکاری مال ہو، پوری بستی یا شہر کے لوگوں کا اس میں حصہ ہو، اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بجلی، گیس، ٹیلی فون، سرکاری گاڑی، دفتر کا سامان، سرکاری ملازمین کا ناجائز ذاتی خدمت میں استعمال، یہ تمام چیزیں ایک سے زیادہ افراد کی مشترک ہوتی ہیں۔ ان کی چوری عام چوری سے بڑھ کر جرم ہے۔ اس کو غلول یعنی سرکاری اور قومی اموال کی چوری کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قومی خزانے سے ایک اوور کوٹ چرانے پر جہنمی قرار دیا، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا اور اسی حال میں فوت ہوا۔ جہاد جیسا عظیم عمل بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکا۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی روز قیامت اپنے کندھے پر بکری، گائے یا قومی خزانے میں سے کوئی چرائی ہوئی چیز لے کر نہ آئے اور پھر مجھے مدد کے لیے نہ پکارے، کیونکہ میں ایسے شخص سے برائت کا اظہار کروں گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ لہذا بجلی کی چوری کر کے اس سے کھانا پکانا، پانی گرم کرنا اور پھر اس سے مستفید ہو کر نماز روزے کی عبادات کرنا ایک انتہائی مجرمانہ حرکت ہے۔ اگر آپ کی نماز روزہ آپ کے اندر چوری اور خیانت سے بچنے کا احساس زندہ نہ کرے تو سمجھیے یہ عبادات بے سود ہیں، بے روح ہیں۔ بجلی کی چوری کرنے کی بجائے لالٹین اور موم بتی کی روشنی میں رات گزارنا ایک مومن کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہم میں سے اگر ہر آدمی چوری نہ کرنے کا تہیہ کر لے، ضرورت کے مطابق بجلی خرچ کرے اور خرچ کردہ بجلی کی قیمت ادا کرے تو تمام شکایات دور ہو جائیں گی۔ بجلی کا مہنگا ہونا یا کچھ لوگوں کا اس کو ناجائز استعمال کرنا اس کی چوری کرنے کے لیے سند جواز نہیں ہے۔ ایک جرم دوسرے جرم کو جائز نہیں کرتا ہے۔ خرابیوں کو صحیح طریقے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح احوال کے لیے اپنے حقوق و فرائض کی پہچان اور دوسروں کو اس کی تلقین کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث توجہ طلب ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، قال بل المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وسفک دم هذا واخذ مال هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم دیوالیہ شخص کو جانتے ہو؟
صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو دیوالیہ اور مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال و دولت ہو نہ سونا چاندی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، سنو، میری امت کا حقیقی دیوالیہ اور مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت اپنی نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کے نیک اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، لیکن وہ کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی کا خون بہا کر آیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز لیا ہوگا، تو ان میں سے ہر حقدار کو ان کے حصے کے مطابق اس کے نماز روزوں میں سے ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اور عبادات لوگوں کے حقوق ختم ہونے سے قبل ہی ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ لے کر اس نمازی روزہ دار شخص کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، جس سے یہ دوزخ کا مستحق ہو جائے گا اور پھر اس کو لے کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیگر لوگوں کے حقوق چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی طور پر پوری قوم، ملک یا بستی کے رہنے والوں کے ہوں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ قومی خزانے اور املاک کی چوری دنیا میں بھی جرم ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا باعث ہے۔ ایک صالح، نیک، نمازی، روزہ دار، عبادت گزار مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ بجلی یا اس طرح کی قومی املاک میں سے چوری کرے۔ یہ ایک انتہائی بڑا جرم ہے، لہذا ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ اب ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اب اس کو بہت کم ہی لوگ جرم تصور بھی کرتے ہیں، لہذا قوم کو اس طرف سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بالخصوص ہمارے مسجد و محراب سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ یہ جو قومی جرائم ہیں، قومی چوریاں ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کی بھرپور کوشش کی جائے۔ قومی خزانہ چاہے بجلی ہو، گیس ہو، ٹیلی فون ہو یا قومی بیت المال ہو، ان کے مال و دولت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں سے ایک پیسے کی چوری بھی پورے 17 کروڑ عوام کی چوری ہے۔ اگر میں چوری کرتا ہوں خدا نخواستہ تو یہ چوری میں 17 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر کرتا ہوں، لہذا میں 17 کروڑ عوام کا مجرم ہوں، چاہے میں سرکاری ملازم ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، میں کسی محکمے کا ملازم ہوں، لیکن اگر میں اپنے حقوق سے تجاوز کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، تو قومی مال میں سے کوئی چیز چراتا ہوں، تو اس کی سزا مجھے یقیناً آخرت میں ملے گی۔ اگر دنیا میں اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے، اپنے قدرت کی وجہ سے، اپنی سمجھ بوجھ اور چالاکی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا بھی جاؤں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قومی خزانے کی چوری کرنے والا قیامت کے دن مجھے پکارے گا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے۔ میں اسے کہوں گا کہ میں تمہیں بتا چکا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی تھی، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے کہ وہ ایسے مجرم کی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو اور کون سا مائی کا لال ہوگا جو ایسے مجرموں کی مدد کرے گا اور ان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان قومی جرائم سے بچنے اور قومی خزانے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ بالخصوص آج کے اس سوال کے حوالے سے آپ نے جن